یہ مسئلہ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. گناہوں میں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کی تعریفات بھی ہیں. لیکن بعض علماء نے ایک عجیب بات کہی جو عارفین ہیں، اللہ کی پہچان رکھنے والے بندے، انہوں نے کہا کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گناہ کو چھوٹا بڑا قرار دینا وہ اس شخصیت کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کا گناہ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک چپراسی ایک چپراسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، چپراسی نے کہا. لیکن اگر آپ کے ابا نے کہا اور آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا، تو ایک ہی بات ہے نا، وہاں اس کی بات نہیں مانی گئی اور یہاں اس کی بات نہیں مانی گئی. اس کے اعتبار سے تو وہ چھوٹی بات ہے، اس لیے وہ تو چپراسی ہے، لیکن باپ کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ باپ نے کہا کہ یہ کرو اور آپ نے کہا میں نہیں کروں گا. اسی طرح استاد نے کہا، شیخ نے کہا، پھر آگے بڑھیے کہ امیر المومنین نے کہا، اس کی بات نہیں مانیں گے اور خطرناک ہو جائے گا. اب امیر المومنین سے آگے بڑھیے احکم الحاکمین. امیر المومنین کی بات نہیں ماننا بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ وہ بات چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. وہی بات جو چپراسی نے کہی تھی نا، بھائی ذرا جوتے ہٹاؤ، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، کوئی بہت بڑی بات نہیں. باپ نے کہا جوتے ہٹاؤ، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور امیر المومنین نے کہا جوتے ہٹاؤ، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، تو آپ کو قتل کا حکم صادر کر دے گا. اچھا بھائی، جب امیر المومنین کی بات نہیں مانی تو اتنا بڑا گناہ ہوا، تو احکم الحاکمین کی بات نہیں مانی تو سوچو کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. بات تو ایک ہی ہے نا سب جگہ، جوتے ہٹاؤ، فلاں کام کرو. جیسی جیسی شخصیت اسی کے لحاظ سے اس کی بات کو نہ ماننا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جتنے امور گناہ کے ہیں وہ سب اللہ کے احکام میں ہیں، اللہ نے کہا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، سب اللہ نے کہا ہے. تو اللہ جب پڑھا تو ہر گناہ پڑھا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اور پھر گناہ کو اس حیثیت سے بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا گناہ بڑے گناہوں کی دعوت دیتا ہے. آج کا چھوٹا ہے کل کا بڑا.